وہ جس کسی سے بھی ملاقات کرتا تو ہمیشہ اپنا چہرہ ماسک سے چھپائے رکھتا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر الینا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس وقت ایک چھوٹے سے ریسٹورینٹ میں بیٹھے الینا کے سامنے ٹیبل پر ایک چھوٹا سا کیک پڑا تھا۔ اس کے سامنے اس کی فرینڈ سنم بیٹھی تھی۔ چلو بھائی الینا، اب کیک کٹ بھی کر لو، سنم نے الینا سے کہا۔ الینا نے کیک کٹ کیا اور اس میں سے ایک پیس اٹھا کے سنم کو کھلایا، اور وہیں سنم نے بھی الینا کو کھلایا۔ اور پیچھے کونے میں ایک ٹیبل میں بیٹھا یزدان شاہ نے بھی الینا کو پیچھے مڑ کے دیکھا۔ اس کو یہ بات دراصل ناگوارا گزری تھی کہ وہ لوگ بہت زیادہ شور کر رہے تھے، جبکہ وہ میٹنگ میں بیٹھا اپنے کلائنٹ سے بزنس میٹنگ ڈیسائیڈ کر رہا تھا۔ ایک بات تو میں آپ لوگوں کو بتانا ہی بھول گئی، ہمارے یزدان شاہ مافیا کی دنیا کے ساتھ ساتھ ایک جانے مانے بزنس مین بھی تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے رائٹ ہینڈ کبیر کو اشارہ کرتا کہ ان لوگوں کو جا کے چپ کرواؤ، اس سے پہلے ہی سنم اور الینا دونوں ریسٹورینٹ سے نکل گئی تھی گھر جانے کے لیے، کیونکہ اب شام ہو رہی تھی اور ان لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کے امیوں نے پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اگر وہ لوگ شام کے بعد گئی تو۔ جی تو یہ تھی ہمارے 70 سالہ حد سے زیادہ معصوم الینا، سفید دودھ دھویا رنگ، تھپکی سی ناک اور بھرے بھرے گلابی لب، درمیانہ قد، اور اس کے ابو کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ یہی بات وہ اپنی ماں سے سنتی ہوئی آ رہی تھی۔ الینا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، اس کی اماں سامنے ہی بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ تمہیں بتایا تھا نا کہ جلدی گھر آنا، تمہیں کہا بھی ہے کہ شام ہونے سے پہلے گھر میں داخل ہونی چاہیے۔ تم ٹائم دیکھو اور اب تمہارا آنا دیکھو، رات کے 10 بج رہے ہیں اور تم اب گھر پہنچ رہی ہو، ذرا خیال نہیں ہے تمہیں میرا؟ سوری اماں، وہ بس سنم نے دیر لگوا دی، میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ جلدی چلتے ہیں، سنم نے کہا اور تم نے مان بھی لیا، تمہیں ذرا بھی میرا خیال نہیں تھا کہ تمہاری بوڑھی اماں گھر میں اکیلی رہ رہی ہوگی۔ اچھا سوری نا اماں، اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا آگے سے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ سنم ایک بار جو بات کہہ دیتی ہے پھر ضد کرتی ہے۔ الینا نے پاس آ کر اماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے لاڈ سے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، اب اگر آگے سے ایسا ہوا تو میں تم سے پکا ناراض ہو جاؤں گی۔ اماں نے پھر بھی اس کو غصے سے گھور کر دیکھا۔ اوکے اماں، نہیں ہوگا آگے سے، الینا نے کہا۔ چلے اماں، اب آپ بتائیں آپ نے کھانا کھایا یا نہیں؟ کہاں کھایا ہے، تمہیں میری ذرا بھی فکر ہے کہ نہیں؟ پتہ ہے کہ میں تمہارے بغیر کھانا نہیں کھاتی، پھر بھی پوچھ رہی ہو، اماں نے جواب دیا۔ الینا کو اپنی اماں کی بات سن کر بہت پیار آیا اور کہا کہ چلے اماں جان، میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں۔ پھر دونوں ماں بیٹی نے اپنا کھانا کھایا اور اس کے بعد اپنے اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ جنگل میں چاروں اور اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ رات کے تیسرے پہر وہ ننگے پاؤں سے اندھا دھندھا بھاگ رہا تھا، کبھی وہ اپنے پیچھے مڑ کر دیکھتا تو کبھی آگے دیکھا۔ بہت آگے جا کے اس کو ایک سفید روشنی نظر آئی اور اس نے دیکھا کہ وہاں میری اماں کھڑی ہوئی ہیں۔ اس نے آوازیں بھی دی کہ ماں واپس آ جائیں، آپ کے بغیر میں مر جاؤں گا، پلیز ماں واپس آ جائیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی اس کی ماں کے قریب آیا اور اس کے ساتھ زیادتی کرنے لگا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، اپنی ماں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس کا پورا جسم مفلوج ہو گیا تھا، وہ آگے نہیں بڑھ پایا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی جو اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اس کو وہیں پر مار کر چلا گیا اور وہ کچھ نہیں کر پایا۔ وہ بے بس ہو گیا تھا، وہ چیخ چیخ کے رونے لگا، اماں اماں پلیز واپس آ جائیں۔ یکدم ہی وہ نیند سے جاگ گیا اور ادھر ادھر اپنے آپ کو دیکھا تو ادھر کوئی بھی نہیں تھا، کمرے کی لائٹس آف تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا تو وہ پسینے سے تر تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ یہ خواب تو اب نارمل سی بات ہے، جہاں بچپن میں اس کی ماں کو قتل کیا گیا تھا اسی روز سے ہر روز وہ یہ خواب دیکھا کرتا تھا، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آدمی آخر ہے کون۔ اس کو اندازہ تھا کہ میرے باپ نے مرنے سے پہلے ایک راجہ نامی آدمی کا نام لیا تھا، لیکن وہ کون ہے، کہاں سے ہے؟ وہ بے بس تھا، اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ اتنے سال ہو گئے تھے
لیکن وہ اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بچپن سے ہی شفاق تھا، اس کو اپنی ماں نے بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا، لیکن جب سے اس کی ماں کا قتل کیا گیا اسی دن سے وہ شفاق بن گیا۔ اس دن سے لے کے وہ آج تک بالکل بھی نہیں رویا۔ وہ رونا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کے اندر جو یہ آگ کا لاوا اچک رہا ہے